رسول خدا کے بعد مولا کائنات کی ہستی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انسان کامل امام اول ہے، اور ولایت جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے ائمہ کی. اور قرآن کی آیت میں نے پہلے بھی نیچے بھی عرض کیا، اور اس کی ایک اور تفسیر آپ کی خدمت میں کہ جہاں یہ آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. امام مظلوم امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں یہ جو ذالک الکتاب ہے یہ میں ہوں، یہ کتاب جس کے لیے پڑھو خود لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی میری ولایت پہ کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم آیا امام کو امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم مسلمان پیدا ہو گئے، شیعہ پیدا ہو گئے، تو اسی لیے امام علی ہیں. خوب، یہ تو اچھی بات ہے، خیر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ناد علی پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں، اور ناد یا علی مدد کہہ کر جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں. خوب، یہ تو شکر کریں کہ ہمیں ہمارے والدین نے یہ تربیت دی. اب آگے ہمیں خود اپنی عقل سے، اپنے لاجک سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ امام علی ہی ہمارے امام ہیں، اور امامت کی ضرورت کیا ہے نبی کے بعد. یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ کے درمیان میں علماء ہیں، اور یہ درس آپ لیتے رہتے ہوں گے توحید کا، نبوت کا، عدالت کا، امامت کا، قیامت کا. اور یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو آج دنیا جس طرف جا رہی ہے، جو دنیا کی ایجوکیشن ہے، جو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ بہترین اسکول میں پڑھے، بہترین یونیورسٹیز میں پڑھے، یہ دنیا کی تعلیم گو کہ بہت ساری چیزوں میں ضروری بھی ہے، حاصل بھی کرنی ہے، لیکن یہ آج کے بچے کو لبرل بنا رہی ہے. یہ آج کے بچے کو دین سے دور کر رہی ہے. اس میں وہ ڈائریکٹ نہیں کرتے، وہ انڈائریکٹلی ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں. خوب، یہ بچہ جب اپنے گھر سے کمزور ہوگا، اپنی مسجد سے کمزور ہوگا، اپنے مدرسے سے کمزور ہوگا، تو یہ بچہ ان انٹلیکچوئل کوسچنز کا جواب نہیں دے پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں بولے گا وہ کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا بھی، کہاں ہے ہم نے خود بنایا ہوا ہے، یہ ہے اور خدا نہیں ہے، پھر امام کیا ہے، پھر رسول کیا ہے. یہ سارے سوال اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پھر مشکلات ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیں ایتھیزم کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ کھینچی چلی جا رہی ہے. فیشن ہو گیا آج کل، آئی ایم ایتھسٹ فیشن ہے آج کل. پتہ ہی نہیں ایتھیزم ہوتی کیا ہے، لیکن فیشن جو ہے وہ لوگ اس میں جا رہے ہیں. خوب، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ولایت سے قریب رکھیں. بچے کو ناد علی آنی چاہیے. سوتے وقت انگلش یا فرینچ رائم سنائیں، اچھی بات ہے سنائیں، لیکن ناد علی بھی سکھائیں اسے، تاکہ جب یہ بستر پہ جائے اسے پتا ہو کہ میں جب پھنسوں گا مشکل میں تو مشکل کشا علی ہے، تو وہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچانے والا. وہ مشکل کشا کہ جسے ہر نبی نے پکارا. نبیوں کی ولایتیں جو ہیں وہ اس ولایت کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. عزیزان محترم، یہ دین بہت ضروری ہے. دین کو دین سے لے، دینداروں سے لے. دین کو 4 دن حوضوں میں، اور وہ بھی ایسے حوضوں میں کہ جس کو علماء نہ مانتے ان حوضوں سے نہ لے دین کو، کہ وہ بولیں کہ حدیث قصہ کیا ہے، اجارت عاشورہ کیا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو میرے آباء و اجداد، نہ کہ میرے آباء و اجداد ضروری تھے، نہ بعض اوقات آپ کے لیے علماء بیان کرتے ہیں. استاد فاطمی نے، ہاں جو اتنے بڑے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء حجت ہیں اپنے عمل کی وجہ سے ہمارے اوپر، یعنی ان کی زندگی کا عمل خود حجت ہے. اگر ہم ان کو جب دیکھتے ہیں جب کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بالکل سیرہ معصومین کے اوپر ہے، انہوں نے اپنی نہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں نہ عمل پہ کہتے ہیں. تو ایسے میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہم دیکھیں کہ خوب یہ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ بروجردی، یہ بڑے بڑے علماء نے اپنی زندگی میں کہ آیت اللہ عثمہ بہجت، ایسے لوگ کہاں پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے دین جو ہے وہ یہاں پہنچا. جب آیت اللہ بہجت ہر جمعرات کو حدیث قصہ پڑھ سکتے ہیں، مجھے آپ کو پڑھنے میں کیا پرابلم؟ اور پھر ہم کہتے ہیں اس کی سند پتہ نہیں کیا ہے، اس میں ہے ایسا برا کیا جو برا ہے. آپ اس کے متن میں ایسا کیا ہے خدا نہ خواستہ. راوی کہتا ہے کہ کیا ہے اس کے اندر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، بچے آ رہے ہیں، رسول خدا آئے ہیں، ایک ایک کر کے آ رہا ہے. اور جملے دیکھیں کیا خوبصورت جملے. بہرحال میں وقت ابھی نہیں ہے. مولا کائنات کا ایک قول آپ کی خدمت میں، اور آپ سے التماس دعا. امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کیا، الرزق و رزقان، رزق 2 طرح کا ہے، طالب و مطلوب. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ خوب ہم دیکھیں نا اپنی دنیا میں ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ اچھی بات ہے، رزق حلال کمانا واجب ہے، لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہو اور جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا. خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو پھر ٹینشن کیسی ہے زندگی میں؟ ٹینشن تو اسی کی زیادہ ہے نا، اسی کی زیادہ ٹینشن ہے. اور جس کا وعدہ نہیں کیا، کس کا وعدہ نہیں کیا؟ آخرت کا. تمہارے اپنے عمل ہیں جو تمہیں بچائیں گے، خدا نے وعدہ نہیں کیا. اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہوں. یہ ہے
طالبن و مطلوبن، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیا ہے؟ ومن طلب الدنیا، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے اور دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں فرعون انا ربک الاعلی، میں رب ہوں تمہارا، کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ شداد کہاں گیا؟ نمرود 300 سال لگے اس کو جنت بنانے میں اپنی شداد، اور جب گھوڑا لے کے پہنچا دروازے پہ جو ہم نے بنائی تھی اس نے دنیا، اندر جانے لگا تو ایک شخص نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں میں نے پہلے دفعہ دیکھا ہے۔ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، جان لینے آیا۔ کہہ رہا مجھے ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، جان نکال لی۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ ہے دنیا آپ کے سامنے، بڑے 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 بڑے۔ ومن طلبت آخر، اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حتیٰ جتنے خزانے دنیا میں ہیں، حتیٰ جستوفیہ منہا، جتنے خزانے ہیں سب نکال کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے۔ جو آخرت کے لیے بھاگتا ہے، اور آخرت کے لیے ہم کتنا آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم کتنا آخرت کی۔ مقدس اردبیلی کا میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی۔ مقدس اردبیلی تہجد کی نماز، صبح کی نماز کے لیے برتن بالٹی کنویں میں ڈالی پانی کے لیے، نکالا ہیرے جواہرات، کہا پروردگار میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا واپس، پھر نکالا پھر ہیرے جواہرات، کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، پھر ڈالا پھر نکالا، پھر 3 دفعہ کیا، ہیرے نکلے، مگر کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اپنے خزانے نکالنا شروع کر۔ عزیزان محترم، اور کتنی مثال ہے آپ کے سامنے، دنیا سکڑ جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کرنی، ہمیں محنت کرنی ہے، اچھا پڑھنا ہے، ہماری لائف میں ایمبیشنز ہونا چاہیے، ویژن ہونے چاہیے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، حلال رزق، لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ آپ اگر کما رہے ہیں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس کمائی ہوئی چیز کو اپنی صحت جو اس کی بگڑ جاتی ہے اسے صحیح کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی ساری زندگی کماتے رہے، بیمار ہو گئے، آخر میں بیمار پڑے، سارے پیسے بیماری میں لگ رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے مولا کا۔ اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے زندہ رہ رہا ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کے لیے ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہ جہاں ہم فیہا خالدون ہے، امام یہی تو فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات اپنے بیانات خطبوں کے ذریعے سے جہاں امام نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دے دی ہے، وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں وہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔